بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اور سامعین اور تمام شب قدر کے اس آج کی شب 19 کے اعمال کے لیے، چونکہ ابھی دعائے جشن کبیر ہم نے اور آپ نے پڑھا اور سنا، اب اس کے بعد اعمال شروع ہونے جا رہا ہے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو لوگ بھی زینبیہ چینل کے ذریعے اعمال کرنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، وہ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ نماز کے لیے آمادہ ہو جائیں، اور چونکہ یہ نماز فرادہ ہے، میں نماز پڑھوں گا، آپ اس نماز کو اپنی فرادہ کی نیت سے پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں 1 مرتبہ سورہ حمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص جسے کہتے ہیں، سورہ قل هو اللہ، اور دوسری رکعت میں بھی 1 مرتبہ سورہ حمد اور 7 مرتبہ سورہ توحید، اور باقی تمام چیزیں رکوع اور سجدہ، تشہد و سلام، یہ تمام چیزیں صبح کی نماز کی طرح ہی آپ پڑھیں گے۔ چونکہ یہ نماز آپ کو اپنی نیت کرنا ہے، نیت سن لیں، نیت کریں گے کہ نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں۔ خواتین ہیں اگر تو وہ نیت کریں گی نماز پڑھتی ہوں۔ 2 رکعت شب قدر 19 کی قربتاً الی اللہ، یہ نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہیں گے، تکبیر کریں گے، اور اس کے بعد سورہ حمد اور 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھ کے رکوع سجدہ، پھر کھڑے ہوں گے، پھر 1 مرتبہ سورہ حمد اور 7 مرتبہ سورہ قل هو اللہ پڑھیں گے، اور پھر قنوت پڑھ کے، جیسے صبح کی نماز میں قنوت پڑھتے ہیں، جو بھی دعا آپ کو یاد ہے جو آپ قنوت پڑھتے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر رکوع و سجدہ، تشہد اور سلام، اس طریقے سے یہ نماز ہوگی۔ آپ سب آمادہ ہیں تو میں نماز کو شروع کر رہا ہوں۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے، پروردگار سے قربت کے لیے، اللہ سے رابطے کے لیے انشاءاللہ یہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، شب قدر 19 کی۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کی اس نماز کو، اس عبادت کو، اس رات کی شب بیداری کو قبول فرمائے، اور تمام مومنین کی حاجتوں کو خدا پورا فرمائے۔ آئیے، آپ آمادہ ہو گئے ہوں گے الحمدللہ، مجھے یقین ہے۔ نماز کو شروع کرتے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز پڑھتا ہوں 2 رکعت شب قدر 19 کی سنت قربتاً الی اللہ۔ اللہ اکبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم وبحمدہ سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ اکبر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ اللہ اکبر سبحان ربی العلی وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ اکبر بحول اللہ وقوتہ یقوم واقعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد قذالک اللہ ربی اللہ اکبر اللہم صل علی محمد وعلی محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللهم لعن قتلة الأمير المؤمنين وقتلة الحسن والحسين عليه السلام وقتلة أهل بيت نبيك على بظلمان بحق أهل بيت أطهار اللهم صل على محمد وآل محمد الله أكبر سبحان ربی العظیم وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد سمع اللہ لمن حمدہ اللہ اکبر
سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وعلى محمد. الله أكبر. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اب یہ نماز تمام ہو گئی. اس کے بعد آپ حضرات سے گزارش ہے کہ 100 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 100 مرتبہ آپ حضرات یہ پڑھ لیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. چونکہ اس آج کے اعمال کی خصوصیت میں سے آج کے اعمال میں مخصوص یہ ہے کہ 100 مرتبہ پڑھیں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 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 استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 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 استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 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 استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 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 استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 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 استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. 100 مرتبہ آج کی چونکہ شب ضربت مولا متقیان سر اللہ فی العالمین آج قریب ضربت یعنی صبح کے وقت امام کے سر پہ ضربت لگی تھی. تو آج کے اعمال کا میں جو ہے ایک مخصوص اور خصوصیت یہ بھی ہے کہ امیر المومنین کے قاتل ابن ملجم پر بھی لعنت کا بہت زیادہ ثواب ہے. قاتل امیر المومنین پر جتنا لعنت کیا جائے اس لیے 100 مرتبہ آپ حضرات اسے بھی پڑھیں. اللہم العن قتلۃ الامیر المومنین. اللہم العن قتلۃ الامیر المومنین. اللہم العن قتلۃ الامیر المومنین. اللہم العن
قتلۃ الامیر المومنین، اسے ذہن میں صاف طریقے سے اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین، 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 اللہم لعن قتلۃ الامیر المومنین۔ خدا لعنت کرے ابن ملجم ملعون پر کہ جس نے میرے مولا کو شہید کیا۔ آئیے ہم نے نماز اور تسبیح جو پڑھنے کا آج کا حکم تھا، الحمدللہ ہم نے اسے پورا کیا۔ خدا آپ کی نماز اور اس تسبیح کو قبول فرمائے اور خدا آپ کی تمام حاجتوں کو پورا کرے۔ آئیے اب ہم قرآن مجید کو کھول کے اپنے چہرے کے سامنے اس طریقے سے رکھیں گے۔ آپ حضرات جو ہے سورہ ہے نا، سورہ یاسین ہے نا، مومنین اب آپ حضرات اعمال قرآن مجید کا جو ہے اس کے لیے آمادہ ہو جائیں۔ قرآن مجید کو کھولیں اور اپنے چہرے کے پاس سامنے اس طریقے سے ہاتھوں پہ بلند کریں اور اس دعا کو میرے ساتھ پڑھیں، تمام دل کی گہرائیوں کے ساتھ، قلوب کے ساتھ، اللہ سے قربت حاصل کرنے کے ارادے سے، اور اس ارادے سے بھی کہ پروردگار یہ قرآن جو قرآن صامت ہے، تیرا کلام ہے،
اور اس کے بعد چونکہ قرآن ناطق کا بھی ان کے اسماء، ان کے نام بھی ہم لیں گے، تو دونوں چیزیں ہمارے ساتھ ہیں، یعنی قرآن اور اطرت۔ اس وقت ہم دونوں چیزوں کے ساتھ یہ اعمال شب قدر جو شروع ہو چکا ہے اس کو انجام دیں گے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ اپنے اپنے تمام مرحومین کو یاد کریں، مومنین و مومنات کو یاد کریں، تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اپنے ذہنوں میں، اپنے دل و دماغ میں ان کا خیال لائیں، اور اپنے گناہوں کی بخشش اور مغفرت کے لیے بالخصوص اس شب میں اللہ سے مغفرت طلب کریں، اور خدا ہم سب کے مقدر کو، ہم سب کی تقدیروں کو پروردگار بہتر کرے۔ اس شب میں پروردگار ہم سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرے، ہمارے مرحومین پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اور تمام جو لوگ اس وقت اعمال کر رہے ہیں جہاں کہیں بھی جس طریقے سے بھی، پروردگار ان سب کے اعمال کو قبول کرے اور ان سب پہ اپنی رحمتیں نازل کرے۔ آئیے خلوص دل سے، صدق دل سے اس دعا کو پڑھیں۔ آپ حضرات بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنی وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار وتقضی حوائجی للدنیا والآخرہ۔ آپ اپنی اپنی حاجتیں اسی طریقے سے قرآن مجید کلام الہی کو ہاتھ میں لے کر اپنی اپنی حاجتیں طلب کریں۔ انشاءاللہ پروردگار آپ کی تمام حاجتوں کو پورا فرمائے اور آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ بالخصوص ان مومنین کو ضرور یاد کریں کہ جو اس وقت پریشان حال ہیں، ان کی پریشانی دور ہو، اور جو لوگ مریض ہیں بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا حسنین رضوی کراروی صاحب کے جو علیل ہیں، ان کی صحت یابی اور ان کے شفائے کلی کے لیے ضرور آپ لوگ دعا کریں۔ آپ لوگ حاجت طلب کر لیں، پھر میں آگے کے اعمال کو شروع کروں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اب ہم قرآن کو بند کر کے اپنے سر کے اوپر اس طریقے سے رکھیں گے، اور ہم جو ہے یہ دعا ساتھ میں پڑھیں۔ آئیے مل کے اس دعا کو پڑھیں، قرآن کو اپنے سر پر رکھیں، پڑھیں۔ اللہم بحق حاضل قرآن و بحق من ارسلتہ بہی و بحق کل مومن مدحتہ فیہ و بحق کا علیہم ولا احد عارف بحق کا من کا۔ اب آپ حضرات ہمارے ساتھ ساتھ 10 مرتبہ اللہ کو پکاریں گے، لیکن یہ پکارنا آپ کا کسی اعتبار سے یہ نہ ہو کہ ہم صرف زبان سے اللہ کو پکار رہے ہیں اور ہمارے دلوں میں پروردگار نہیں ہے، بلکہ ہم اپنے رب کو
حاضر و ناظر سمجھیں، اور یہ کہ ہم اللہ کے سامنے حاضر ہیں، اور پروردگار کی معرفت حاصل کریں، دعا کر کے ساتھ کہ پروردگار ہمیں اپنے کلام کو سمجھنے کی معرفت عنایت کرے، پروردگار ہمیں توفیق عنایت کرے کہ ہم اس کے کلام کو سمجھ سکیں، اہل بیت کی معرفت حاصل کر سکیں، کار خیر کر سکیں، نیک اعمال کر سکیں، صالح اعمال کر سکیں، اور توبہ استغفار کر سکیں۔ اس ارادے سے آئیے بارگاہ رب العزت میں ہم حاضر ہوں، اور ہم سب کی خدا حاجتوں کو پورا کرے۔ اس شب قدر میں پروردگار ہماری ہر پریشانی کو دور کرے۔ آئیے مل جل کے کہیں اور بآواز بلند آپ حضرات میرے ساتھ ساتھ دہرائیں گے، بکا یا اللہ 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 بکا یا اللہ۔ آئیے 10 مرتبہ پھر کہیں، اس رسول مرسل کا نام لیں کہ جو ہمارا اور آپ کا نبی، اللہ کا برگزیدہ پیغمبر، جس نے ہمیں یہ دین، یہ اسلام، یہ قرآن، یہ تمام تر اللہ سے قریب کرنے کا جو ذریعہ ہے۔ آئیے پیغمبر اسلام کا نام بڑے ادب و احترام کے ساتھ لیں، بے محمدین 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 صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آئیے عزیزوں، ہم اپنے اس امام کا نام لیں کہ جس کی ابھی تھوڑی دیر کے بعد شب ضربت یہ ہے، لیکن ابھی صبح صادق کے قریب اس امام کے سر پہ ضربت لگنے والی، وہ ہمارا امام معصوم۔ آئیے اس امام کو یاد کریں، امام کی مظلومی کو یاد کریں۔ کتنا مظلوم ہے ہمارا یہ امام۔ جناب زہرا اپنے بچوں سے کہا کرتی تھی کہ میرے بچوں، اپنے بابا کا میرے بعد خیال رکھنا، اس لیے کہ تمہارا بابا بڑا مظلوم ہے۔ بچوں نے پوچھا، حسن و حسین نے پوچھا، اماں میرا بابا کائنات کا امیر ہے، ولی خدا ہے، وصی پیغمبر ہے، میرا بابا مظلوم کیسے؟ جناب زہرا فرماتی ہیں میرے لال علی اس وقت سب سے بڑے مظلوم ہیں۔ پوچھا مما وہ کیسے؟ جناب زہرا فرماتی ہے اس لیے کہ میرے لال اب اس سے بڑی مظلومی علی کی کیا ہوگی کہ کوئی علی کو سلام تو نہیں کرتا، لیکن اگر علی کسی کو سلام کرتے ہیں تو کوئی علی کے سلام کا جواب نہیں دیتا۔ عزیزو سر پہ قرآن ہے، آنکھوں میں آنسو ہے، دل میں محبت اہل بیت، اور ہماری زبان پر ذکر الہی ہے، ذکر اہل بیت۔ جناب زہرا فرماتی علی سے بڑا مظلوم کوئی نہیں ہے۔ اب اس سے بڑی مظلومی کیا ہوگی کہ علی کو لوگوں نے دیکھا تھا کہ علی اسلام میں ہر کام میں آگے آگے تھے، پیغمبر کے قریب تھے، قوت بازو تھے، جنگوں کے فاتح تھے، مگر بعد پیغمبر علی کا حق چھینا گیا علی کے سامنے۔ اب اس سے بڑی علی کی مظلومی کیا ہوگی کہ علی کی موجودگی میں سیدہ کا پہلو شکست ہو۔ اب اس سے بڑی علی کی مظلومی کیا ہوگی کہ علی کے سامنے ظالموں نے زہرا پہ ظلم کیا،
اور علی صبر کرتے رہے، اس لیے کہ دین محمد مصطفیٰ، دین الہی پامال نہ ہونے پائے۔ اللہ اکبر۔ عزیزوں، وہ میرا مولا مسجد کی طرف صبح کے وقت نکلا، گھر میں بیٹیوں نے چاہا، اگر معلوم ہوتا بیٹیوں کو کہ میرا بابا جا رہا ہے واپس نہ آئے گا تو شاید زینب قدموں سے لپٹ جاتی، ام کلثوم بابا کے قدموں سے لپٹ جاتی، بابا آپ گھر سے باہر نہ جاؤ۔ لیکن عزیزوں، روایت بتاتی ہے کہ جب علی گھر سے باہر نکل رہے تھے تو صحن خانہ میں، خدا ہم سب کو علی کے گھر کی زیارت نصیب کرے کوفے، جب علی گھر سے نکل رہے تھے تو صحن خانہ میں بطخوں نے، مرغابیوں نے علی کا دامن پکڑ لیا۔ جانوروں کو احساس تھا کہ میرا آقا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی آئے، مسجد میں آئے، آؤ اس علی کے حق کا واسطہ دے پروردگار کو کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، پروردگار ہماری حاجتوں کو پورا فرما، اس علی کے صدقے میں ہمیں نماز و روزے کی توفیق عنایت فرما، اس علی کے صدقے میں ہمیں دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ ہاں میرے عزیزوں، ہاں مومنین، آئیے ذرا دعا کریں کہ پروردگارا اس علی کے صدقے میں جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عاجلہ مرحمت فرما، کس علی کے صدقے میں نماز کبھی نہ چھوڑنا علی والوں، روزہ کبھی نہ چھوڑنا علی والوں، دین پر ہمیشہ قائم رہنا علی والوں۔ جانتے ہیں کس لیے؟ اس لیے کہ وہ علی وہ ہیں کہ جب آپ مسجد میں پہنچے ہیں تو ایک علی کا جو قاتل تھا وہ مسجد میں لیٹا ہوا تھا، علی نے اسے بھی جگایا اور کہا اٹھ، شب قدر ہے، نماز پڑھ لے۔ ذرا اندازہ کیجئے، علی نے اپنے قاتل کو بھی جگایا اور کہا نماز کی تبلیغ کی، کہا نماز پڑھ لے۔ عزیزوں، میرا مولا بھی سجدے میں گیا کہ سر پہ ابن ملزم نے ایسی تلوار جس میں زہر سرایت تھا، جس میں زہر بھرا ہوا تھا، علی کے سر پہ ایسی ضربت لگائی کہ ایک مرتبہ کوفے والوں نے آواز سنی، قد قتل امیر المومنین، امیر المومنین قتل کر دیے گئے، اسلام کا ستون منہدم ہو گیا۔ لوگ دوڑے دوڑے آئے، دیکھا علی خون میں غلطہ، علی کے سر کا خون علی کی داڑھی کے قریب ہے، ریش مبارک میں خون ہے۔ ہاں عزیزوں، انشاءاللہ شب 21 میں مصائب کے جملے پڑھوں گا، بس آج اتنا سن لیں اور دعا کریں کہ خدا ہم سب کی حاجتوں کو پورا کرے۔ امیر المومنین کو لے کے گھر کی طرف چلے، بس تھوڑی دور پہنچے تھے کہ گھر قریب آ گیا۔ خدا آپ کو ہم سب کو زیارت نصیب کرے۔ ایک مرتبہ مولا فرماتے ہیں بیٹا حسن کوفے والوں سے کہو اپنے اپنے گھروں میں چلے جائیں، اس لیے کہ میرا گھر قریب آ گیا۔ ارے ذرا اندازہ کریں، میں کہوں گا آقا گھر تو قریب آ گیا مگر یہ چاہنے والے تڑپ رہے، یہ گریہ کر رہے، یہ آپ کی محبت میں رو رہے۔ امیر المومنین کی غیرت دیکھیں، علی کی غیرت کا واسطہ، اے پروردگار ہمیں دین پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، اے پروردگار علی کی غیرت کا واسطہ ہمیں قرآن سے قریب ہونے کی توفیق عنایت فرما، اے پروردگار تجھے علی کی غیرت کا واسطہ ہمیں علی کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرما۔ مولا فرماتے بیٹا حسن میری بیٹیاں جب گھر میں جائیں گی تو مجھے دیکھ کر گریہ کریں گی۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے علی نے کیوں منع کیا۔ آپ جانتے ہیں جب حسن و حسین مسجد میں پہنچے اپنے بابا کو دیکھ کر گریہ کرنا چاہتے تھے،
صرف ایک جملہ سنے، علی کو دیکھ کر حسن و حسین گریہ کرنا چاہتے تھے، علی نے منع کر دیا، میرے لال نہ رو، نماز ادا کرو، مجھے گھر لے چلو۔ لیکن عزیزو سنے، جو علی حسن و حسین کو گریہ کرنے سے روک رہے تھے، جب وہی علی گھر میں پہنچے ہیں اور زینب پہ نگاہ پڑی تو علی رونے لگے۔ وہی علی فریاد رونے لگے زینب کو دیکھ کے، شاید اس لیے رو رہے ہو، اے بیٹی زینب آج بابا کو جی بھر کے رو لو، زینب تم اپنی ماں کی جدائی پر رو نہ سکی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آئیے اس امام علی کے نام کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ لے، میرے ساتھ ساتھ کہیں، بے علیین، 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 بے علی، بے علیین، بے علیین، بے علی علیہ السلام۔ عزیزو آئیے شہزادی کونین مظلومہ کا نام لے، بے فاطمہ، 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 بے فاطمہ۔ آئیے حسن و حسین جناب زہرا کے اس بیٹے کا نام لیں کہ جسے زہر سے شہید کیا گیا۔ بالحسن، 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 بالحسین۔ اب جسے جسے کربلا کی زیارت کا اشتیاق، جو چاہتا ہے حسین کی زیارت کو جائے، حسین کی قبر مطہر کو دیکھے، وہ سب کے سب اپنے نگاہوں میں، اپنے تصور میں کربلا کو لے آئے اور امام حسین کا نام بڑے ادب و احترام کے ساتھ لے۔ بالحسین، 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 بالحسین علیہ السلام۔ عزیز و آقا حسین کا نام ہی وہ ہے، آقا حسین کا نام ہی وہ ہے کہ جس پر انسان کا دل بھر آتا ہے۔ ہم حسین سے کتنے قریب ہیں، ہم کربلا سے کتنے قریب ہیں کہ کربلا کا نام آتا ہے، حسین کا نام آتا ہے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتا ہے۔ عزیز و ذرا سوچئے، آج شب ضربت ہے، حسن و حسین اپنے بابا کے ساتھ، یقیناً علی مرتضیٰ جب حسین کو دیکھا، علی نے جب حسین کو دیکھا ہوگا اور دیکھا ہوگا کہ میرے سر پہ ضربت ہے، میرے بچے مجھے لے کے آئے۔ عزیزوں ایک جملہ آپ کو میں یاد دلاتا ہوں، آپ کے دلوں میں جو تمنا ہے، جو آرزو ہے، جو خواہش ہے، آج کی شب حسین کے صدقے میں پروردگار سے طلب کریں، پروردگار سے ہر آرزو اپنی انشاءاللہ طلب کریں، خدا حسین کے صدقے میں آپ کی آرزو کو پورا کرے گا۔ مگر شرط ہے کہ حسین کا مصائب صرف سنے تو آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے، اس لیے کہ ساری مظلومیت جملہ سنے گے،
ابھی مولائے کائنات کا میں نے مسائل پڑھا کہ سر پہ ضربت لگی تو حسن حسین گھر میں لے کر آئے، مگر جب میرے آقا کے گردن پہ شمر کا کند خنجر چل رہا تھا، جب میرے آقا حسین کی گردن پہ شمر کا کند خنجر چل رہا تھا، عزیزوں کوئی نہ تھا، ایک بہن تھی جو تلے پر کھڑی ہوئی تھی، جو اپنے بھائی کے گلے پر شمر کا کند خنجر دیکھ کر آواز دیتی ہے، پسر سعد میرا ماجا یا ذبح ہو رہا۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنے مرحومین کے گناہوں کی مغفرت کے لیے اور تمام بیماروں کی شفایابی کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، تمام اس بیماری سے نجات کے لیے انشاءاللہ ایک جملہ سے پڑھوں گا امام حسین کے غم اور ان کی مصیبت کو، اور اس کے بعد پھر ائمہ کے نام لوں گا۔ اس جملے پر دعا کر رہا ہوں اس جملے کے ساتھ کہ پروردگار تجھے حسین کی مظلومی کا واسطہ، پروردگارہ تجھے حسین کی بے کسی کا واسطہ، پروردگارہ تجھے حسین ابن علی کی مصیبت کا واسطہ، اس مصیبت کا واسطہ کہ جب حسین کے گلے پر خنجر چل رہا تھا تو امام کا بدن ساکت تھا۔ کسی نے میرے چوتھے امام سے پوچھا تھا کہ آقا آپ کے بابا کا بدن ساکت تھا جبکہ گلا خشک تھا، نسیں سوکھ چکی تھی پیاس کی وجہ سے، اور شمر کا کند خنجر تھا، یعنی دھاریں مڑی ہوئی تھی۔ اے میرے آقا یہ بتائے ایسے میں تو اگر کسی کی نسیں سوکھی ہو، خشک گلا ہو، کند خنجر سے اسے ذبح کیا جا رہا ہو تو لازم ہے کہ اس کے بدن میں حرکت ہو، وہ شخص تڑپنا چاہیے، مگر آپ کے بابا کا جسم ساکت تھا۔ اے مومنین، ارے ذرا اندازہ کرے اور اپنی حاجتوں کو طلب کرے، اپنی تمام گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کرو۔ یہ مصیبت حسین کی سنے۔ سید سجاد سے جب پوچھا میرا چوتھا امام، رو کے فرماتا ہے بھائی تو نے میرے زخموں کو تازہ کر دیا۔ یہ صحیح ہے کہ خشک گلا ہو، نسیں سوکھی ہو، کند خنجر ہو تو انسان کا بدن حرکت کرنا چاہیے، کا پھر آپ کے بابا کا بدن ساکت کیوں تھا؟ امام رو کے فرماتے ارے میرا بابا دیکھ رہا تھا اماں میری دادی فاطمہ سامنے کھڑی تھی، اگر میرا بابا حرکت کرتا تو ماں کو تکلیف ہوتی، اس لیے حسین صبر کرتے رہے، خنجر چلتا رہا، منادی ندا دیتا رہا، قد قتل حسین بے کربلا، قد ذبح الحسین بے کربلا۔ وہاں فرماتے میرا بابا صبر کرتا، میرا بابا صبر کرتا رہا، خنجر چلتا رہا۔ آئیے اس امام کا نام لیں جس امام نے ہمیں یہ بتایا کہ میرا بابا کا بدن ساکت کیوں تھا۔ آئیے بڑے ادب احترام کے ساتھ کہیں بعلی ابن الحسین، 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 بمحمد ابن علی، 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 بمحمد ابن علی،
آئیے اس امام کا نام لیں جس سے ہمیں بہت ساری حدیثیں پیغمبر اور بہت ساری چیزیں اور شریعت جس امام کے ذریعے سے پیغمبر کی اور اللہ کا دین ہم تک پہنچا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام، اس لیے ہم فقہ جعفریہ کے ماننے والے بھی کہے جاتے ہیں۔ آئے اس امام کا نام لیں بڑے ادب احترام کے ساتھ، اور پروردگار ہمیں امام کی تمام تر تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ بجعفر ابن محمد، 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 بجعفر ابن محمد۔ آئیے اس امام کا نام لیں کہ جس کی زندگی کے کافی عرصے زندان میں گزرے۔ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد، حسین مظلوم کے بعد اگر کوئی امام مظلوم ہے تو وہ میرا اور آپ کا 7واں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام، کہ جن کا لاشا جسر بغداد پر 4 مزدوروں نے اٹھا کے لا کے رکھ دیا۔ میں کہوں گا آقا امام موسی کاظم، آپ کا لاشا کم سے کم 4 مزدوروں نے اٹھایا، مگر آپ کے جد حسین کا لاشا کربلا کے میدان میں پڑا رہا۔ امام موسی کاظم کی مظلومی کے صدقے میں پروردگارا آج کی شب میں تمام اعمال کرنے والوں کی حاجتوں کو پورا فرما، تمام ان کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ جو لوگ بیمار ہیں، بالخصوص حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا حسنین رضوی قراروی کو پروردگارہ صحت کامل عاجلہ مرحمت فرما۔ پروردگارہ میں دعا کروں گا کہ زینبیہ چینل کو ترقی عنایت فرما، اور اس کے تمام متعلقین پروردگارہ ان سب کو ہر آفت ہر بلا سے محفوظ فرما۔ آئیے عزیزوں سے امام کا نام لے، بے موسیٰ ابن جعفر، 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 بے موسیٰ ابن جعفر۔ آئیے 8ویں امام کی زیارت خدا ہم سب کو مشہد مقدس کی زیارت نصیب فرمائے، کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے، جنت البقیع کی زیارت نصیب فرمائے، اللہ اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ آئیے مل جل کے کہیں، بے علی ابن موسیٰ، 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 بے محمد ابن علی، 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 بے محمد ابن علی۔ آئیے ہمارے آپ کے 10ویں امام کا نام لیں، بے علی ابن محمد، 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 بے علی ابن محمد۔ آئیے عزیزوں 11ویں امام کا نام لیں، خدا ہم سب کو سامرہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور اپنے امام کے والد محترم ان کا نام بڑے ادب و احترام کے ساتھ لیں، بالحسن ابن علی، 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 بالحسن ابن علی۔ اب آپ حضرات اسی طرح سر پہ قرآن رکھے ہوئے اپنے مقام پر کھڑے ہو جائیں، چونکہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا اس میں مبارک ہم کو لینا ہے، اور حجت خدا بقیت اللہ امام آخر امام زمان کے سامنے ہم کھڑے ہیں۔ ابھی ہم نے ان کے آباء و اجداد کا نام لیا،
خدا کا نام لیا جس کے وہ ولی ہیں، جس کی وہ حجت ہے۔ آئیے عزیزوں، اپنے اس امام کو جو ہمارا امام حاضر و ناظر ہے، جو ہمارے زمانے کا امام ہے، خدا ہم سب کو اپنے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا ہم سب کو امام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ خدا ہم سب کو اپنے امام کے ساتھ محشور فرمائے، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار فرمائے۔ آئیے اس امام کا بڑے ادب و احترام کے ساتھ نام لیں۔ بالحجت القائم علیہ السلام، 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 بالحجت القائم علیہ السلام۔ ہاں عزیزوں، اس وقت ہم 14 معصومین اور اسماء الہی کا نام لیا ہے، اور ہمارے سروں پہ قرآن کا جز ہے، اور ہمارے لبوں پر اہل بیت کا تذکرہ تھا، ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ہے۔ پروردگارہ اسے قائم و دائم فرمائے، ہماری نسلوں میں محبت اہل بیت کو قائم و دائم فرمائے۔ اپنی اپنی حاجتوں کو اس طریقے سے طلب کریں۔ انشاءاللہ آج کی شب میں شب قدر ہے، شب ضربت ہے، آپ کی تمام حاجتوں کو خدا پورا کرے گا۔ اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیں، ہم بھی آپ کو یاد رکھیں گے۔ تمام مرحومین کو یاد رکھیں، تمام مومنین و مومنات کو یاد رکھیں، اور تمام تر بالخصوص ان لوگوں کے لیے کہ جو پریشان حال ہیں، جو مصیبت میں ہیں، جو پریشانی میں ہیں، جس بھی طریقے سے ان سب کی مصیبت و پریشانی کو دور کرنے کے لیے دعا کریں۔ انشاءاللہ آپ دعا کریں، اس کے بعد میں چند دعائیں کروں گا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ مختصر سی مجلس ہوگی، اور اس کے بعد زیارت امام حسین پڑھائی جائے گی۔ آپ لوگ اپنی اپنی حاجتیں اپنے پروردگار سے اسی طریقے سے سر پر قرآن رکھ کے طلب کریں۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آئیے دعائے امام زمانہ پڑھیں مل کے، اور اس کے بعد دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل الساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وَتُمَتِّعُهُ فِيهَا طَوِيلًا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ تجھے واسطہ اہل بیت اطہار کی مظلومی کا، تجھے واسطہ علی کی مظلومی کا، تجھے واسطہ جناب زہرا کے شکستہ پہلو کا، تجھے واسطہ جناب محسن کی شہادت کا، تجھے واسطہ حسین کی مظلومی کا، تجھے واسطہ زینب ام کلثوم کی اسیری کا، پروردگارہ تجھے واسطہ سکینہ کی یتیمی کا، تجھے واسطہ علی اصغر کی مظلومی کا، پروردگارہ تجھے واسطہ اس شہید کا کہ جس کا لاشا حسین سے تنہا نہ اٹھ سکا، علی اکبر کا واسطہ، پروردگارہ تجھے واسطہ اس برادر کا کہ جس کے بازو اسلام کے لیے کٹ، پروردگارہ تجھے واسطہ سید سجاد کی مظلومی کا، اے میرے معبود جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توکے خاردار، پروردگارہ تجھے آج کی شب میں ان مظلوموں کا واسطہ دے کے دعا کرتا ہوں۔ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، پروردگارہ جو لوگ بھی اعمال جہاں کہیں بھی کر رہے ہیں، میرے معبود ان سب کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ پروردگارہ ہم سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو درگزر فرما، پروردگارہ ہم سب کی مغفرت فرما،
ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما، پروردگار ہمارے نماز و روزے کو قبول فرما، تجھے واسطہ سکینہ کے ان رخساروں کا کہ جو نیل پڑ گئے تھے تماچوں کی وجہ سے، بی بی کے اس دامن کا واسطہ جو ظالموں نے آگ لگا دی تھی، پروردگارہ تجھے واسطہ شہزادی زینب کا کہ جن کا سر کھلا ہوا تھا اور بازار کوفہ اور شام میں علی کی غیرت دار بیٹی کو لے جایا گیا، پروردگارہ جو لوگ بیمار ہیں، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، بالخصوص پروردگارہ جو لوگ ہاسپٹل میں مومنین و مومنات، انہیں شفاء کاملہ عاجلہ مرحمت فرما، پروردگارہ ہماری اس شب بیداری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگارہ اہل بیت اطہار کے صدقے میرے معبود اس وقت حالات ایسے ہیں کہ ہم اجتماعی عبادت نہیں کر سکتے، ہم ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے، ہماری انفرادی عبادتوں کو قبول فرما، پروردگارہ بے حق مظلوم کربلا کہ ہمیں حسین ابن علی کی زیارت نصیب فرما، جنت البقیع میں بہترین روضے کی تعمیر کے اسباب فراہم فرما، پروردگارہ اہل بیت اطہار کے صدقے میں میرے معبود ہمارے بچوں کو نیک اور صالح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، انہیں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما، ہمارے جوانوں کو صالح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارہ بے حق مظلوم کربلا کے میرے معبود علماء حق کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، مراجع عظام کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، پروردگارہ دشمن اسلام، دشمن شیعت، دشمن عزاداری امام حسین کو نیست و نابود فرما، بالخصوص میرے معبود جو دشمن ہمارا اور شیعت کا بالخصوص ایران کا جو دشمن ہے اسے نیست و نابود فرما، پروردگارہ تمام شیعان حیدر کرار، تمام انسانوں، تمام مسلمانوں، تمام مومنوں کی ہر حاجتوں کو پورا فرما، اہل بیت اطہار کی عظمتوں کے صدقے میں میرے معبود ہمارے امام کا جلد سے جلد ظہور فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔